Shaitan will always try to divert us from the way of Allah. So we should start our work by saying Bismillah. Once it is done, and we should say Alhamdulillah. So here are the boys of class 4th and 5th to perform a skit on conversation between the Shaitan and the king. So please welcome them with a loud applause. शैतानो, चलो बताओ हमारी शैतानी कहाँ तक पहुँची। बैठ जाओ। शैतान नंबर 1, सामने आओ। चलो बताओ आज तुमने क्या किया। आका, आज मैंने एक बच्चे से झूठ बुलवाई। बस इतना ही? तुम्हें 2 पॉइंट दिए। आका, वो बच्चा मुसलमान था इसीलिए मैंने काम लिया। ठीक है, तुम्हें 3 पॉइंट दिए। शैतान नंबर 2, सामने आओ। चलो बताओ आज तुमने क्या किया। आका, आज मैंने पूरे फैमिली को टीवी में पिक्चर दिखाई। बस इतना ही? तुम्हें 4 पॉइंट दिए। उन्हें थिएटर तक ले जाओ। शैतान नंबर 3, सामने आओ। चलो बताओ आज तुमने क्या किया। आका, आज मैंने भाई भाई की लड़ाई करवाई, खूब मारा मारी भी और खूब मजा आया। ठीक है, तुम्हें 7 पॉइंट दिए और लड़ाओ। शैतान नंबर 4, सामने आओ। चलो बताओ आज तुमने क्या किया। आका, आज मैंने 5 फैमिलियों की नमाज छुड़वाई और वो पूरा दिन दूसरे कामों में बिजी रहे। ठीक है, तुम्हें 6 पॉइंट दिए। शैतान नंबर 5, सामने आओ। चलो बताओ आज तुमने क्या किया। आका, आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया। कैसा काम। आका, 2 बच्चों ने अपनी माँ से बदतमीजी की और उल्टा जवाब दिया। वाह मेरे शैतान वाह, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इस काम के लिए तुझे इनाम मिलेगा। इनाम लेकर आओ। ये लो तुम्हारा इनाम और ऐसे ही काम करते रहना। शैतान नंबर 6, तुम कहाँ पर हो? सामने आओ। शैतान नंबर 6, सामने आओ। चलो बताओ आज तुमने क्या किया। आका, मुझे माफ कर दीजिए। आका, आज मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। आका, कैसी कोशिश। आका, मैंने एक नमाजी को अपनी नमाज छुड़वाने की कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। आका, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आका, मुझे माफ कर दीजिए। आका, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आका, मुझे माफ कर दीजिए। आका, तुम्हें इस गलती के लिए माफी नहीं, सजा मिलेगी। आज से हमारा टारगेट सिर्फ ईमान वालों पर रहना चाहिए। Yes, that's true. If Shaitan looks at you and sees you consistent in Allah's obedience, he will persist in coming after you. You should continue to maintain consistency. He will give up and leave you. But if you do not and he sees you fluctuating, he will strive after you. Thank you. लोगों की महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि खबर सबकी एक जैसी ही होती है. So let's call upon stage our next participant is Fazal and Farat of UKG are here to give a short speech on 3 questions in grave. Assalamu alaikum. My name is Farat. I am going to say 3 questions in grave. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fazal. I am from UKG. I am going to say 3 questions in grave. Man Rabbuka? Rabbi Allah. Man Nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man Dinuka? Deen Islam. Who is your Lord? My Lord is Allah. Who is your Prophet? My prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is your religion?
Madil Jani Islam. Thank you, Jazakallah khair. Thank you, Jazakallah. MashaAllah. Yes, indeed. The graveyard is a quiet place with a loud message. Dua is an amazing exchange. You hand over your worries to Allah and He hands over His blessings to you. So let's welcome Shakir of UKG to give a short speech on Allah is on Arsh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Satihurra Shakir. I am from UKG grade. I am going to say Allah is known as Allah is the most superior. Subhanallah, there is no one like Allah. He knows what we are doing like now. Thank you, Jazakallah khair. MashaAllah. Everything happens for a reason. Behind the reason, there is a lesson. A lesson that will make you stronger. दुनिया इज नॉट द रेस्टिंग प्लेस, इट इज द टेस्टिंग प्लेस. माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है. लुकिंग एट योर पेरेंट्स विथ काइंडनेस ब्रिंग्स द रिवॉर्ड ऑफ एन एक्सेप्टेड पिलग्रिमेज. So here is Amtul Hadi of class 3rd to speak few words about walidain ke hukuk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. میری معزز اساتذہ اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. میری پیاری بہنوں، ابھی میں جو آیت پہ تلاوت کری اس کا ترجمہ یہ ہے: اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں آخری عمر تک پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ بولو، یعنی تکلیف نہ دو، جھڑکی سے نہ بولو، بلکہ نرمی سے پیش آؤ. اگر ان کو کلام کرنا ہو تو نہایت عاجزی ان کے ساڑی کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ کلام کیا کرو. کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، جی کرتی ہوں ہاں کرتی ہوں، جی کرتی ہوں ہاں کرتی ہوں، لیکن تو بس ماں کرتی ہے مگر پیار تو ہے. میری پیاری بہنوں، آخر ایسا کیوں؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا. ماں کی مہربانیوں میں اپنا دامن تھام لے گی، ان کی شفقت اور محبت راستہ روک لے گی. ماں کا لطف جگر آپ سے یہ سوال کرے گا: بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں، میرے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلاتی تھی اور تمہیں پروان چھڑایا اور تمہیں جوانی کی منزل پر کھڑایا. بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں، جب تم بستر میں پیشاب کرو تو دوسری جانب سلاتی تھی. لیکن میری پیاری بہنوں، آج ماں باپ پر ظلم ستم کے پہاڑے توڑے جاتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کو ختم کیا جا رہا ہے. جس ماں پر ظلم کے برسات برسا دے، جس ماں نے ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے ہمیں 2.5 سال دودھ پلایا، جس ماں نے ہمارے خاطر اپنے پریشانیاں برداشت کی، جس ماں نے ہمارے پریشانیوں کو اپنے پریشانیاں سمجھی. کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا: نیند اپنی بھول کر سلاتی تھی ہم کو، نیند اپنی بھول کر سلاتی تھی ہم کو، آنسو اپنا گرا کر ہنساتی تھی ہم کو. درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو. اللہ نے بنایا ماں باپ جن کو، اللہ نے بنایا ماں باپ جن کو. میری پیاری بہنوں، مجھے بتائیے نا، میرے ماں باپ کا یہ حق ہے کیا ان پر ظلم ستم کے پہاڑے توڑے جاتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کو ختم کیا جا رہا ہے؟ تم یاد رکھو، جو ماں باپ کی عزت اور احترام نہ کرے
ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کی عزت اور احترام کرے ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، جو ماں باپ کی عزت اور احترام نہ کرے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ماں کی خدمت کرنا فرض ہے، اللہ کے احکام سے فرض ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے فرض ہے، صحابیہ کے وارث سے فرض ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آخر میں میری تقریر کو ایک اشعار سے ختم کرنا چاہتی ہوں کہ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا بھی اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا بھی اثر لگتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah. Yes, a mother may be educated or uneducated, but she is the best guidance in the world when you fail in your life. جہیز کیا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلے گئی اور بیٹی بھی۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ So by this, I would like to call upon stage Zanin of class 8 to give a speech on Jahez dowry. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رشتے جہیز کے۔ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا۔ لڑکے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے، لڑکے کا جنم ہو تو کہتے ہیں فخر سے، 10 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ جہیز کا۔ لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہے، لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہے، جب سے سنا ہے یہ چرچا جہیز کا۔ جس گھر میں لڑکیاں ہے کوئی تو اس سے پوچھے، جس گھر میں لڑکیاں ہے کوئی تو اس سے پوچھے، کیسے وہ اٹھا پائے گا خرچہ جہیز کا۔ ہر شخص کہہ رہا ہے لعنت جہیز ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے لعنت جہیز ہے، پھر بھی تلاش کرتا ہے رشتہ جہیز کا۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے دوستو، کتنی بڑی شرم کی بات ہے دوستو، خود اپنے من سے مانگنا حصہ جہیز کا۔ پابندیاں لگائی ہے سرکار نے مگر، پابندیاں لگائی ہے سرکار نے مگر، ہے پھر بھی شباب پر ہے یہ دھندا جہیز کا۔ اللہ اور رسول کا فرمان ہے دوستو، اللہ اور رسول کا فرمان ہے دوستو، دلہن ہی بہترین ہے حصہ جہیز کا۔ عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس پرنور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جہیز کی لعنت۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا نَاسِي بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ عزیز سامعین و سامعات، عرب سماج کے والدین کے لیے لڑکی ایک بوجھ تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ایسا وقت تھا جب لڑکی پیدا ہونے کی خبر کسی کو سنائی دیتی تو وہ مسکرانے میں شرمندگی سے اپنا منہ چھپائے پھرتا اور لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے ایسی جہالت کی تلقین ہو گئی، لیکن افسوس آج پھر بھی وہی جہالت دیکھنے میں آ گئی ہے۔ جیسی جہالت و حیوانیت کو رحمت العالمین نے اپنے ایڑیوں تلے رون ڈالا تھا، وہی جہالت دوبارہ اٹھ کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ آئیے میری پیاری دینی بہنوں، اپنے باتوں کو بیان کرنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آج آپ تمام کے سامنے جہیز کے لعنت کے عنوان کچھ دیر لب خشائی کروں گی، کیونکہ اس کے سب سے بڑی وجہ یہی جہیز ہے اور اس کے ذمہ دار خود جہیز ہے اور اس کا حل ہم سب ہے۔
سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ جہیز کے معنی کیا ہے۔ جہیز کے معنی مختصر سامان ضرورت کے لحاظ سے مردوں کو تیار کرنا۔ عزیز سامعین و سامعات، کفن کو تجہیز و تقسیم کہتے ہیں۔ تجہیز جہیز ہی سے مستاق ہے۔ آئیے میری پیاری دینی بہنوں، مردہ چونکہ بے باسی و لاچار ہو جاتا ہے اور کفن و دفن کا محتاج ہو جاتا ہے، چنانچہ مردوں کو دیے جانے والی چند اشیاء جو کفن، خوشبو وغیرہ ہے، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، سو معلوم ہوا ہے کہ جہیز مردوں کو دیے جانے والی چیزوں کے نام ہے، نہ کہ زندہ لوگوں کو۔ لیکن ہم نے جہیز کا نام ان چیزوں کو دے دیا ہے جو لڑکی والے اپنی بیٹی کے شادی پر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، لڑکی کے گھر ڈالے جانے والے ڈاکے کو جہیز کا نام دینا سراسر جہالت ہے۔ آج مسلم معاشرے کو جڑ سے کھوکھلا کر دینے والی سب سے بھیانک، شرمناک، افسوسناک اور خطرناک مسئلہ یہی جہیز ہے۔ موجودہ دور میں جہیز کی تباہ کاریائی اتنی زیادہ تھے کہ اس کے اوپر لکھنے کے لیے دفتروں کے دفتر بھی کافی نہ تھے۔ لیکن اب حالت اتنی خوفناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے کہ غریب ماں باپ کی قابل سے قابل بیٹیاں اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کھا کر اپنی خودکشی یا اپنے گلے میں پھانسی ڈال کر مر جانے پر آمادہ ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک جہیز کے نام پر لڑکی اپنے ساتھ دولت کا عنبر نہ لے کر آئے، کوئی بھی اس کا محتاج نہیں بنتا۔ عزیز سامعین و سامعات، گویا شادی لڑکی سے نہیں بلکہ اسے دیے جانے والے جہیز سے کی جا رہی ہو۔ اے میری پیاری دینی بہنوں، یہ سراسر رشوت ہے، اور رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کے دونوں آگ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کو آسان کرو تاکہ زینا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج کل کی شادیوں کو مشکل کیا جا رہا ہے اور زینے کا دروازہ کھول کر اسے آسان کر دیا جا رہا ہے۔ آئیے میری پیاری دینی بہنوں، جہیز میں زیادہ حصہ ہم عورتوں نے ہی لیا ہے، اور ہم عورتیں ہی مل کر اس کو ختم کریں گے۔ آئیے میری پیاری دینی بہنوں، آج عزم کر کے خدم کو آگے بڑھانے کا جذبہ و حوصلہ اپنے ساتھ لے کر اٹھو۔ سماج کی بے گناہ بیٹیوں و بہنوں کا خون کرنے والوں کا خاتمہ کر دو، اور جہالت کی رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالو، جو غریبوں مسکین بچیوں کو ظلم و ستم کی بھٹی میں زندہ جلاتا ہے اور جو غریب ماں باپ کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے۔ آئیے میری پیاری دینی بہنوں، اگر ہم حرکت میں آ جائے تو سارا زمانہ متحرک ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان واقعات کو سننے کے بعد بھی تمہارے دل پتھر مانند ہی سخت رہے گے، جبکہ پتھر بھی اللہ کے ڈر خوف سے گر پڑتا ہے، پھر ہم تو مومنین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جہیز کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دو اور اہل سماج میں یہ اعلان کر دو کہ ہمیں جہیز سے نفرت ہے۔ ہمیں جہیز نہیں بلکہ لڑکی چاہیے جو دیندار ہو، شرع کی پابند ہو، اور جو بااخلاق ہو، اور جو سیرت و کردار میں ممتاز ہو، کیونکہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ زمانہ رک جائے، رشتہ دار خفا ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں یہ دکھا دے کہ ہم اہل زمانے سے قدم ملا کر چلنے والوں میں سے نہیں بلکہ شرائطوں کے پاکیزہ اصولوں کے مطابق چلنے والوں میں سے ہے۔ آئیے میری پیاری دینی بہنوں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت سے یہی دعا کروں گی کہ اے اللہ، جہیز خوروں کو عقل دے، سمجھ دے، اور ہم سب کو آخرت کے عذاب کا ڈر ہمارے اندر پیدا کر دے، تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر فرما بردار بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نوجوان، اپنی غیرت کو کیا دفناتے ہو؟ مرد ہو کر عورت کے مال پر رال ٹپکاتے ہو۔ ہوتا آیا ہے ظلم عورت پر، اب جہیز کے نام پر ماں باپ کو بھی دفناتے ہو۔ Our next participant is Zakir of class 6. He is here to present the Nazm before you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی، قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی
گئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی. قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. جوڑ گھوڑے کی لعنت ستم تھا گئی. مائے ہوا کی بیٹی جلا دی گئی. جوڑ گھوڑے کی لعنت ستم تھا گئی. مائے ہوا کی بیٹی جلا دی گئی. ڈھائے اتنے ستم اور ایسے ستم. ڈھائے اتنے ستم اور ایسے ستم. ہر پرانی روایت مٹا دی گئی. ہر پرانی روایت مٹا دی گئی. خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا. خبر میں آج دلہن لٹا دی گئی. خاتمہ یوں ہوا کل کی بارات کا. خبر میں آج دلہن لٹا دی گئی. بھولی معصوم جاں ہو کے شکوا گناہ. بھولی معصوم جاں ہو کے شکوا گناہ. چلتے چلتے ہی ہر دم دعا دی گئی. بھولی معصوم جاں ہو کے شکوا گناہ. ماں مجھے کس خطا کی سزا دی گئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی. قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. آہ نکلی جو تھی ماں کی ممتا کی تھی. گھر سے جس دم کے بیٹی اٹھا دی گئی. آہ نکلی جو تھی ماں کی ممتا کی تھی. گھر سے جس دم کے بیٹی اٹھا دی گئی. لاش مظلوم تھی دوست احباب پر. لاش مظلوم تھی دوست احباب پر. چلتے چلتے ہی ہر دم دعا دی گئی. چلتے چلتے ہی ہر دم دعا دی گئی. تھی جو نور نظر ماں کی لختے جگر. تھی جو نور نظر ماں کی لختے جگر. خاک ارض وطن میں ملا دی گئی. خاک ارض وطن میں ملا دی گئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی. قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. اب تو شادی سے خائف سبھی لڑکیاں. کیا سہانی تھی کیا وہ بنا دی گئی. اب تو شادی سے خائف سبھی لڑکیاں. کیا سہانی تھی وہ کیا بنا دی گئی. شکوہ حافظ کا بیدار نہیں دوستو. شکوہ حافظ کا بیدار نہیں دوستو. جو حقیقت بجاتی سنا دی گئی. جو حقیقت بجاتی سنا دی گئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی. قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. صنف نازک کی پہچان مٹا دی گئی. قدر و قیمت ہی اس کی گھٹا دی گئی. جزاک اللہ. MashaAllah. Please give him a big round of applause.
جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی. دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو. Now let's welcome Shakir of UKG to give a short speech on mouth. मौत. अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत. हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है. जब एक मुसलमान की मौत होती है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए नमाज़ जनाज़ा पढ़ते हैं. लेकिन अफसोस कितने मुसलमान को दुआ याद नहीं. आइए मैं ये दुआ पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप ही इसको याद कर लें. अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व मय्यितना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व उमसाना. अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना कबीरिना व उमसाना. अल्लाहुम्मा मन हायताहु मिन्ना फत्तिही अलल इस्लाम. हर रात हमारी आंखों के सामने खबरस्तान है. कितने लोगों को हमने इतने नीचे डाल दिया. काका में गोल क्या है दिन हमें भी उसी खबर में डाल दिया जाएगा. वो दिन आने से पहले अपने गुनाहों की गफलत फरमाए. आमीन तुम आमीन. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माशा अल्लाह. अभी भी वक्त है, संभालो अपने आप को. क्या पता किस वक्त वो अनजान चेहरे नजर आ जाए जिनको अल्लाह ने इंसानों की रूहें निकालने का काम दे रखा है. Always make dua to Allah. He is the one who is able to turn the impossible to possible. So here is Afzal of UKG to say 4 hadiths with Urdu English translation. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abdul Khan. I am from UKG grade. I am going to say about 4 hadith. Hadith number 1, La ta'asadu. आपस में हसद ना करो. Don't be jealous on one another. Hadith number 2, अत्तर तो चतुल ईमान पाकि आना ईमान है. Pretty is half of it. Hadith number 3, मुस्लिमों साकिलो अलल कबीर. छोटे बड़ों को सलाम करे. The young should clean the oath. Hadith number 4, समी अल्लाह वकुल बिमानिया का. बिस्मिल्लाह का कहो और सीधे हाथ से खाओ. Say बिस्मिल्लाह and eat right hand. Thank you जज़ाकल्लाह खैर. Masha Allah. May Allah bless him with more knowledge and guides all of us to follow the sunnahs of Islam. When is your reason to live, you will never have to quit. 4 चीजों को खूब संभाल कर रखो. नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को, रास्ते में निगाह को. Now let's welcome our next participant, Sidra Sultana of LKG, to recite a poem alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sidra Sultana. I am studying in LKG grade. I am going to say alone. When you are alone, no one's out there. Don't you worry, Allah can see you everywhere. Jazakallah khair. Masha Allah. Shaitan tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. He who abandons the prayer has nothing to do at all with the religion of Islam.
The distinguishing factor between the kufr and iman is the deliberate neglect of salah. So here is Zainab Nizam of class first to give us short speech on abandoning prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zainab Nizam Firdaus. I am studying in first class. Alhamdulillah, alhamdulillah, lazi wa salatu wa salamu ala rasulil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Respected elders and my dear brothers and sisters, myself Zainab Nizam of class first welcomes to the all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means may peace, mercy and blessing of Allah be upon all of you. Today my topic of my talk is abandoning prayer. Abandoning prayer is living the obligatory in Salah. In Islam, Salah is a compulsory and must be performed 5 times a day. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the believers and disbelievers is prayer. Whoever abandons is a disbelievers. According to Islam, one who abandons his prayer totally is a disbeliever, means done kufr. Thank you, Jazakallahu khair. MashaAllah. Yes, indeed. When prayers become your habit, miracles will become your lifestyle. Prayer is the free wireless connection to reach Allah. किसी ने आपसे पूछा इल्म बेहतर है या माल? आपने फरमाया इल्म, क्योंकि माल की हिफाजत आपको करनी पड़ती है और इल्म आपकी हिफाजत करता है. So here is Zainab of class 6 to give a speech on knowledge is light and ignorance is darkness. Alhamdulillah, alhamdulillah, allazi wa salatu wa salamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means may peace, mercy and blessings of Allah be on all of you. Today's topic of my talk is knowledge is light and ignorance is darkness. As we are fully aware that knowledge has great importance and it is the life of the heart, and also it is the cure of breath. If differentiates between belief and the doubt, guidance and the error. With the help of knowledge, a person identifies his Lord and worship him, and differentiates between halal and haram. And the first message that was revealed in the cave of Hira was knowledge. As Allah said in Surah number 96, verse number 1 to 5. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Recite in the name of your Lord who created. Khalaqal insana min alaq. Created man from a dinning substance. Iqra wa rabbukal akram. Recite and your Lord is the most genius. Allazi allama bin kalam. Who taught by the pen. Alamal insana ma lam ya'lam. Taught man that which he knew not. Seeking knowledge is worship and is compulsory on every Muslim to acquire it. Anas ibn Malik Raziyallahu anhu narrated that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is compulsory on every Muslim. Hazrat Ali Raziyallahu anhu narrated that an orphan is not a person whose father is dead. Indeed, an orphan is the one who does not purpose knowledge and good manners. Dear brothers and sisters, in Islam, ignorance is the option of knowledge, and ignorance means description of a man and also destroys the society. An ignorant person and a knowledgeable person can never be equal, and a blind person and a person can see are not alike. Similarly, light and darkness, shadow and sunset are never be equal. As Allah said in Surah number 39, verse number 9, قُلْ هَلْ بَسْتَبِيلَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
والذين لا يعلمون. People who know are equal those who do not know. At last, I would like to pray to Allah that we supplicate Allah to increase for us knowledge that beneficial for us and save us from darkness of ignorance. Ameen. Jazakallah khair. MashaAllah. Yes, a little knowledge removes a lot of ignorance. A greater our knowledge increases, the more our ignorance unfolds. Islam teaches tolerance, not hatred, universal brotherhood, not enmity, peace and non-violence. So let's call our next participant, Soha Khulud of class 6, to give a speech on Islam, the modern society. Alhamdulillah, Alhamdulillah allazi wassalatu wassalam ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Respected elders and my dear brothers and sisters, I would like to welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means may peace, mercy and blessings of Allah be upon all of you. Today my topic of my talk is Islam and modern society. Before I speak on this topic, I would like to say something about Islam and present society. As we all know that we are in 21st century, where we can see new generation with doing new innovation, and with the help of new generation they are succeeding, but some they are more negative results more than positive results, and we are forgetting the purpose of our creation. Allah says in Surah number 51 verse number 56, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ يَعْبُدُونَ, and I have not created the jinns and the mankind except to worship me alone. This verse clearly says and reminds the purpose of our creation and reminds the responsibility of human beings can be only a Muslim if he or she follows the fundamentals very strictly. If a person has name like Abdullah or Abdul Rahman, is not enough to be a Muslim, but he or she has to be a complete Muslim. Allah says in Surah Baqarah ayat number 208, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi khaffatan wa la tattabi'u khutu'a fis shaitani innahu lakum aduwwum mubin. Oh, those who believe and do not follow the footsteps of Shaitan, indeed he is your clear enemy. As I told on my talk that new generation is very excited to invent something new, but besides that they are involved in so many evil acts where peace is in our life is vanished. We can't require peace until we follow the footsteps of Allah the Creator. Allah says in Surah 20 verse number 124, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن الله معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. But whoever turns away from Islam and its orders, he will be the life of hardship, and we will raise him blind at the day of judgment. So my dear brothers and sisters, let us pray to Allah to show us true path and forgive all our sins and enter all us in Jannah. Thank you. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Yes, the greatest truth is honesty and the greatest falsehood is dishonesty. Astaghfirullah for my past, Alhamdulillah for my present, Inshallah for my future. Be thankful that Allah has blessed you with Islam. Now let's call upon stage Alina of class 4th to speak few words about Shukr Ilahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलिन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अज़ीज़ सामईन, आज के इस पुरनूर बज़्म में जिस उन्वान के तहत मैं बयान करना चाहती हूँ उसका मौजू है शुक्र इलाही। मैंने अभी आपके सामने सूरह इब्राहिम की जो आयत तिलावत की है उसका तर्जुमा ये है कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा और नाशुक्री करोगे तो सज़ा के मुस्तहिक होगे। अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना ज़ुबान और अमल हर दो से ज़रूरी है। ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अमल से उस नेमत की कद्र और हिफाजत करना, उसी का नाम शुक्र है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शुक्र गुजार बनने का हुक्म दिया है। अगर इस हुक्म को टाल दिया गया तो गोया हमने अल्लाह की नायतों का और इनकार कर दिया और अल्लाह के भागी होंगे। अल्लाह का इरशाद है वश्कुर लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम उसकी इबादत करने वाले हो। और दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा करो और इनकार ना करो। शुक्र करने वालों के लिए अल्लाह ने तरक्की व कामयाबी का वादा किया है, जैसे कि इरशाद है और वह वक्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने तुमको इत्तला फरमा दी है कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा नेमत दूंगा और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। इस्लाम और ईमान भी अल्लाह की नेमत है, कुरान भी अल्लाह की नेमत है, मगर ये उन लोगों के लिए है जो उनकी कद्र कीमत समझते हैं और उनके मुताबिक अमल करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक को कोड़ी की बीमारी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, चुनांचे अल्लाह ने एक फरिश्ता उनके पास भेजा। फरिश्ता पहले कोड़ी वाले के पास गया और उससे पूछा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने जवाब दिया मुझे अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के फजल से उसका रंग खूबसूरत हो गया। फिर फरिश्ते ने उसको एक हामिला ऊँटनी दी और कहा अल्लाह इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने जवाब दिया मुझे उम्दा बाल पसंद है। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फल से उसका ऐब चले गया और उसकी जगह उम्दा बाल आ गए। फिर फरिश्ते ने उसको एक हामिला गाय दी और कहा अल्लाह इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और उससे पूछा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने कहा मुझे आँखों की बिनाई चाहिए। फरिश्ते ने उसको अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के फजल से उसकी बिनाई वापस आ गई। फिर फरिश्ते ने उसको एक हामिला बकरी दी और चला गया। तीनों अपने पसंदीदा माल पाकर खूब ऐश व इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे कि दोबारा फरिश्ता उनके पास आया और कहा मैं फकीर और मिस्कीन हूँ, सफ़र का सामान खत्म हो चुका है। जितने भी तुम्हें ये माल और दौलत दी है उसमें से मेरे सफ़र के लिए कुछ सामान दे दो। कोड़ी और गंजे ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे ज़िम्मे और भी बहुत से हुकूक है, ये सारी दौलत हमारे बाप दादा से चली आ रही है। जबकि अंधे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जितना चाहे लेने के लिए कहा। अल्लाह ने कोड़ी और गंजे को दोबारा उस बीमारी में मुब्तला कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, और अंधे को अपने माल में से और तरक्की फरमाए सिर्फ इसलिए कि उसने अंधे का शुक्र अदा किया। जो कुछ आपने सुना उसे महज एक किस्सा ना समझे, ये एक ऐसी हकीकत का इज़हार है जो रोज़े रोशन की तरह आई है। अल्लाह लेने और देने हर चीज़ पर कादिर है। कोई इंसान ये ना समझे कि वो हमेशा मुसीबत में गिरफ्तार रहेगा। मुमकिन है कि कल अल्लाह के फजल से और उसकी बीमारी एक भूली बसरियात बनकर रह जाए। आखिर में अल्लाह से दुआ है हम तमाम को शुक्र और कद्र से रहने की तौफीक अता फरमा, हमको और आपको सब्र और शुक्र से रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MashaAllah. Yes, we all should say Alhamdulillah for every breath
that Allah has given us. Turn to Allah before you turn to dust. ہم روز ان باکس کھولتے ہیں کہ ہمارے دوست نے کون سے میسج بھیجے، لیکن کیا ہم روز قرآن کھولتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کون سے میسج دیے ہیں؟ Now let's welcome Muqtadir of class 5th to give a speech on Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آج میرے تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن اور سورہ فاتحہ کی فضیلت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. معزز سامعات، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے. یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ ہمارے لیے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے. جیسے اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میری دینی ماں اور بہنوں، قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جیسے الف لام میم پر صرف 10 نیکیاں نہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. ایک چھوٹا لفظ پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہے، تو سوچئے ہمیں ایک چھوٹی سورہ پڑھنے سے کتنا نیکیوں کا ثواب ہوگا. جو شخص قرآن کو سمجھ کر اس پہ ایمان اور یقین سے اس کی تابعداری کرنے لگے تو وہ اللہ کے رحمت کے نیچے آ جاتا ہے، اور جو شخص اس کی انکار کرے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن سنتے ہی اس کا کفر اس کی دل کی بیماری کے طرف پڑ جاتا ہے اور وہ پریشانی اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جسے صبح شام پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، اور وہ سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اور اس کی نماز ناقص ہے. یعنی اس کی نماز پوری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار خبردار کیا اور کہا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. جو بندہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہ دوں گا. غور کرنے کا مقام ہے میری دینی ماں اور بہنوں. قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائیں گے، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہمیں دنیا میں عزت و وقار کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں ہم اللہ سے رضامندی اور رحمت کے سائے میں ہوں گے. آخر میں میری دعا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے. نیند سے نماز اچھی، فضول باتوں سے قرآن کی تلاوت اچھی. We cannot help everyone, can help someone. As long as you are standing, give a hand to those who have fallen. So here are the boys of 5th and 6th to perform a moral skit on kindness and the real face of a Muslim. Please give them a round of applause. Rizwan of class 4th is playing the character of poor boy. Ilyas and Imtiaz are playing the character of rich friends. Wasim of class 8th is playing the character of Shaitan. Hi, see what I have brought for you. This toy is brought from Australia and it is very expensive.
it will not get in India. Yes, that's really a kuka. Even my toy is very good. My uncle brought this from Japan. Let's have a race. Hey boy, who are you? Why are you standing near us? Go away from here. Who is this boy? He's my main son. Why is staring near us? Say him to go away from here. I think he wants to join us. Let's give him a chance. No, we are not going to share this toy with that boy. Look at him. She is so dirty. Don't play with him. Your decision is right. Why do not you understand? We are not going to share these toys with that boy. No, brother, it's not right. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Inna Allahu rafiq hi kafi amri kullihi." Verily, Allah is kind and He loves kindness in all matters. Come, thank you, brother. You have stopped me doing a bad thing. Come, we will play together. MashaAllah, my son, from where did you learn this hadith? This hadith was taught to me in my school, Noor Concept School. I think I take good decision from sending to Noor Concept School. Keep it up, my son. Come, brothers, let's go out and play. Do anything just for the sake of Allah. Do not wait for anything in return. May Allah grant you Jannah. Just for a small deed, you may have do it pleasure. Thank you. MashaAllah, indeed. Kindness is a language the blind can see and the deaf can hear. Kindness give more, share more, like breathing. Let your kindness be a way of life.